ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور اس پارے کی ابتدا انہی الفاظ سے ہوتی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ انسانوں تم کس دوڑ میں لگے ہوئے ہو کہ رزق یا مال و دولت اس کو اکٹھا کر لو جتنا ہو سکے، اپنی فکر کرے اور اپنی فکر چھوڑ کر اپنے آنے والی نسلوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بنائیں، کمائیں، رکھیں، جوڑیں، جمع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ تم تو صرف انسان ہو، بڑی تھوڑی مخلوق ہو، تم سے کہیں زیادہ مخلوقات اس زمین پر رہتی ہیں، لیکن یاد رکھو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنی مخلوق ہیں ان سب کا رزق میرے ذمے ہے، تمہیں بھی میں ہی دیتا ہوں، تمہاری اولادوں کا وہ بھی میرے ذمے، جس کے حصے میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، نہ کوئی اس سے کم استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ۔ اور ایسی مثالیں آپ لوگوں کو بھی نظر آتی ہوں گی، مجھے تو بڑی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں، بڑے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کا کاروبار بہت وسیع ہے، لاکھوں روپے روزانہ کی بچت ہے، ان کی روزانہ کی بچت لاکھوں روپے ہے، لیکن ان کی زندگی دیکھتی ہیں، ان کا حلیہ، ان کے حال احوال دیکھتی ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے، کپڑے پرانے سے، اور گاڑی کوئی کار وغیرہ نہیں ہے بلکہ کوئی پرانی سی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، اور لاکھوں کی بچت روزانہ ہے کاروبار میں۔ کئی لوگ ان کے متحد کام کرتے ہیں، ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، لیکن یہ جو مالک ہیں جناب، یہ نہ ان کا کوئی کھانا اچھا ہے نہ گھر اچھا ہے، بلکہ جس گھر میں رہتے ہیں نا وہ سمجھے کہ انتہائی اذیت ناک گھر ہے، 1.5-2 مرلے کے اندر 1-2 مکان ہیں، بس 3 مرلے بڑی مشکل۔ میں نام نہیں لیتا، ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے 10-10 مرلے کے 5-5 مرلے کے اچھے خاصے گھر خرید کے کرائے پہ دیے ہوئے، اور ان کے پیسوں سے خریدے ہوئے مکانوں میں کرائے پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی قسمت میں چونکہ تھوڑا ہے، یہ جتنا بھی کما لیں صرف اتنا استعمال کر سکے کہ جتنا ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ تو اس لیے آپ کو بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں لیکن ہے بہت زیادہ ان کے پاس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کی قسمت میں استعمال، ان کا رزق ہے ہی اتنا، جتنا بھی جمع کر لے یہ ان کا ہے ہی نہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے۔ کچھ اوسط طبقے کے لوگ، کچھ غریب طبقے کے لوگ ہیں، وہ ان امیروں سے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی آمدن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بڑی وہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں ان کی نسبت جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن بہت کم خرچ کرتے، اتنے کنجوس اور بخیل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے حصے میں لکھا ہی تھوڑا ہے کہ ان کا ہے ہی اتنا، باقی یہ چھوڑ جائیں گے۔ تو اس فکر میں رہنا کہ ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، جب ہم فوت ہو گئے تو دوسروں کا، بھئی یہ رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، رزق کو چھوڑیں، آپ کے ذمے ہے محنت کرنا، حلال کمانا، وہ محنت کریں، حلال کمائیں، آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو رزق ہے نا یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور اس کے بعد اسی پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ انسان کی یہ حالت ہے کہ انسان کو ہم جب کوئی نعمتیں دیتے ہیں نا، مال و دولت دیا، کاروبار دیا، اولاد دی، گھر بار دیا، بیوی بچے دیے، خاندان، جو کچھ بھی، عزت دی، عہدہ دیا، جو ہم دیتے ہیں ہم نے دیا ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہم وہ واپس لے لیتے ہیں۔ جب ہم واپس لیتے ہیں تو یہ انتہائی نا امید ہو جاتا ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے، یہ بڑا بے صبرا۔ بھئی اللہ نے دیا تھا کچھ ٹائم کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اسی اللہ نے واپس لے لیا تو پہلے بھی ہمارے پاس نہیں تھا نا، کچھ دیر کے لیے اللہ نے دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ نے واپس لے لیا ہے تو ہماری حالت بگڑی تو نہیں ہے نا، پہلے بھی تو ایسی تھی اب بھی ویسی ہے،
تو الحمدللہ جس حال میں اللہ رکھے۔ تو فرمایا کہ انسان کی کیا ہے عادت کہ یہ بڑا ہی جلد بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور نوح علیہ السلام یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو جو نافرمان تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی حضور دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے آپ کا وعدہ ہے کہ آپ میرے اہل کو جو وہ غرق نہیں ہونے دیں گے، نقصان نہیں پہنچے گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، پیارے نوح اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، تو میرے نزدیک یہ آپ کے اہل میں، آپ کے اہل و عیال میں اس کا شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نزدیک تعلق کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، رشتہ داری نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے کوئی نبی کا، کسی نبی کا، اولوالعزم پیغمبر ہے نوح علیہ السلام سگا بیٹا ہے، ان کے گھر میں پیدا ہوا، سگا بیٹا ہے، لیکن اس سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی خون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم پر ایمان ہی نہیں رکھتا، ہمارے نبی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ اس گمان میں پھر رہے ہیں نا، اس خیال میں کہ ہمارا تعلق جس خاندان سے ہے وہ بڑے نیک لوگ ہیں، تو بھئی نیک لوگوں کو اپنے عملوں کا ان کو فائدہ ہوگا، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ تو ہم نے نیک بننے کی کوشش کرنی ہے، کسی کی نیکیوں پر نہیں رہنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں اس صورت میں۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے اندر سب سے بڑی کمی تھی نا، گناہ، وہ یہ تھا کہ وہ بے ایمانی بہت کرتے تھے، کاروبار میں، ناپ تول میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا، یہ بہت زیادہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا تو وہ کیا کہتے تھے؟ یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، شعیب یہ جو تم باتیں سمجھاتے ہو یہ ہمارے پلے نہیں پڑتی ہیں۔ وہ تو وانوز بھی نے اسی طرح بات کرتے تھے نا، شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جو تم ہمیں سمجھاتے ہو یہ ہمارے پلے نہیں پڑتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی تمہاری ان باتوں کو؟ بھی تمہاری باتوں کے مطابق ہم امانت داری سے کاروبار کریں گے تو بڑی مشکل سے ہماری روٹی چلے گی، بڑی مشکل سے چولہا جلے گا۔ بے ایمانی سے اگر ہم کرتے ہیں جو طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں تو پھر تو ہم بڑا زیادہ کما لیتے ہیں، دھوکے سے لوگوں سے کما لیتے ہیں۔ اور الٹا کیا کہتی ہے؟ وَإِنَّ شعیب علیہ السلام جب بار بار سمجھا رہے تھے، بار بار کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، بے ایمانی نہ کرو، چھوڑ دو، تو کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، شعیب تو علیہ السلام، ہم کہتے ہیں نا، وہ تو نہیں کہتے تھے نا، وہ تو پیغمبر ماننے کو تیار نہیں تھے، کہتے کہ شعیب دیکھو، تم اپنی حالت دیکھو، تم نے امانت داری سے کتنا کما لیا ہے، ہم میں تم بڑے کمزور ہو، بڑا کم مال ہے تمہارے پاس، امانت داری سے کاروبار کرتے ہو نا، تو کیا ہے تمہارے پاس، اور ہمارے پاس دیکھو، تو اس لیے ہم بڑے کمزور ہو مالی اعتبار سے، تمہارا ہماری کو برابری کو نہیں ہے۔ اور الٹا کیا کہنے لگے؟ بولو کہ اگر آپ کا تعلق اس اونچے خاندان سے نہ ہوتا تو آپ کو ہم ویسے ہی ختم کر دیتے جس طرح کی باتیں کرتے ہو آپ۔ تو آج بھی میرے بھائیو یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا اس قوم پر، زندہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، دنیا میں ہی عذاب آیا ان پر۔ وجہ کیا تھی؟ بے ایمانی۔ اور آج بھی دیکھیں ہماری امت مسلمہ جو ہے، ہم مسلمانوں میں اکثر کاروباروں میں کیا ہے؟ جھوٹ، بے ایمانی ہے۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے بھی امانت داری سے کاروبار کرو، جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو، تو الٹا کیا کہتے؟ تم امانت داری سے کیا بنا لیا تم نے؟ ہمیں کہتے ہو رشوت نہیں لینی، رشوت نہیں لینی، تم نے حلال کی جو تنخواہ لیتی ہو نا، اس میں سے کیا بنایا؟ خالی پلاٹ تک تم خرید نہیں سکی، اور ہمارے دیکھو 2-3 کوٹھیاں ہیں ہمارے پاس، ابھی تک تم اپنی نئی موٹر سائیکل نہیں لے سکے، اور ہمارے پاس گاڑیاں دیکھو۔ تم ہمیں سمجھاؤ گے کاروبار کیسے کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، عہدوں پہ کیسے رہنا ہے، تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ اپنی حیثیت تو دیکھو،
یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی کہتے تھے اور یہی آج مسلمان بھی کہتے ہیں اور اسی کام پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ راستہ عذاب کا راستہ ہے۔ جھوٹ اور بے ایمانی کا راستہ جو ہے نا، کاروبار میں بے ایمانی، رشوت، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اچانک سے زندگی ختم ہوگی اور قبر سے یہ معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بے ایمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اسی پارے میں سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، اور سورہ یوسف میں یہ سورۃ یوسف اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے لوگوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور ان تکلیفیں دینے میں اپنے رشتہ دار شامل تھے۔ صحابہ کرام کے اپنے رشتہ دار، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار آپ کو برا کہہ رہے تھے، تکلیفیں دے رہے، تنگ کر، جینا حرام کر رکھا تھا۔ اتنی تکلیفیں، کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے تھے، اپنے تکلیفیں دے رہے تھے اور حد سے زیادہ دے رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور سورہ یوسف کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی ہیں اس کے اندر، کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں کنہوں نے دی تھی؟ اپنے سگے بھائیوں نے، اور کس حد تک؟ جان لینے تک گئے تھے۔ وہ تو اللہ جس کو بچائے۔ اتنی ظلم زیادتیوں کے بعد آخر کار انہوں نے ان کو ختم ہی کر دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا ان کو۔ تو اللہ میرے بھائیو اگر ساتھ ہے نا، نیت میں اخلاص ہے، تو دنیا والے سمجھ رہے ہوں گے، اپنے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ تو گیا، یہ بندہ ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ مخلص ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو اللہ ایسے عروج دے گا، ایسی بلندیاں دے گا، ایسی شان عطا کرے گا کہ وہ جو نقصان دینے والے، ختم کرنے والے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہی ہوا تھا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ انہوں نے تو ختم کر دیا اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں نے، اور جہاں وہ گئے تھے غلامانہ زندگی میں، تو وہاں کی جو زلیخا نام کی جو خاتون تھی، اس نے بھی اپنی طرف سے تو جیل میں ڈال دیا تھا، ختم ہو جائے گا، یہاں پر نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، پورے مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تھے، اور وہی لوگ جھکے کھڑے تھے جو کبھی ظلم زیادتیاں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ اللہ جب ساتھ ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگ جس کو کہہ رہے ہوں گے نا یہ مٹ گیا ہے، اللہ اسی کو اتنا بلند کرے گا، اتنا عروج دے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی ہوا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ مکے والوں نے مکہ سے نکال دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ طائف میں گئے، طائف والوں نے مجبور کر دیا، وہاں سے آپ بہت بری انہوں نے حالت کی، بڑا برا سلوک کیا۔ صحابہ کرام بڑی مشکل کے حالات میں ہجرتیں کر کے مکہ کو چھوڑ کے، مجبور ہو کے مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور مکے والوں نے کیا سمجھا، یہ اب دھکے کھائیں گے۔ صحابہ کرام جو نکل گئے ہیں نا، یہاں سے نکل، کاروبار کو نہیں، گھر بار کو نہیں، بیوی بچے سب کچھ یہاں، تو یہ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، ادھر صحراؤں میں پھرتے پھراتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی شان، کیسی عزت اور کیسا عروج عطا کیا کہ فتح مکہ اللہ نے جب دیا، مکہ کی فتح دی، تو وہی جو ظلم کرنے والے تھے نا، جو کہتے تھے کہ ختم ہو گئے یہ، تو سارے سر جھکائے کھڑے تھے، مجرمانہ حالت میں کھڑے تھے۔ تو اس پورے واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ اگر تم حق پر ہو، سچے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چاہے پوری دنیا مل جائے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے۔ جس کو نقصان کر رہے ہوں گے وہی تمہاری بلندی اور عروج کا سبب بن جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق